اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر ہم نجاست خمر اور طہارت خمر والی روایات کو اور مرجحات کو بالکل برابر قرار دیں اور دونوں میں تعارض مانیں تو تعارض کی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر جمع عرفی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظہور کو نص پر حمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہور کو نص پر حمل اس وقت کریں گے کہ جب عرف کے سامنے نص قرینہ بنے ظہور کے اوپر، اور نص قرینہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ظہور کے معنی میں صرف نظر کیا جائے۔ نص قرینہ بنتا، قرینہ متصلہ کہ جو ہے قرینہ بن کر کے ظہور کے معنی کو پھیر دے، تب جا کر کے ہم جمع عرفی مانتے ہیں۔ اما اگر نص کے مقابل میں ظہور پیش کیا جائے عرف کے سامنے اور عرف متحیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع عرفی نہیں ہو سکتا، بلکہ متعارضین اپنی جگہ پر باقی ہے۔ کل کا مطلب تھا، آخری مطلب یہی تھا کہ جمع عرفی اس وقت ممکن ہے کہ نص قرینہ بن جائے ظہور کے تصرف کے لیے، اس وقت کہ جب جو ہے ظہور میں تصرف کرنے کے لیے نص کو قرینہ مان کر عرف جو ہے ظہور کو نص پر ہی حمل کرے، تب تو ٹھیک ہے، جمع عرفی ہو جائے۔ لیکن اگر جو ہے نص قرینہ نہ ہو ظہور کے تصرف کے لیے، بلکہ عرف حیران ہو جائے ظہور نص کے درمیان اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، تو پھر یہاں پر جمع عرفی نہیں ہوگا، بلکہ متعارضین اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ یعنی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا طہارت خمر کو مقدم کیا جائے یا نجاست خمر کو مقدم کیا جائے۔ دونوں متعارضین اپنی جگہ پر برابر، یعنی 3 مرحلے سے گزر کر کے آ گئے، دونوں روایتوں کو برابر سمجھے، دونوں مرجحات کو برابر سمجھے، جمع عرفی بھی موجود نہ ہو، یہ بھی ایک مرحلے سے گزر کر کے جمع عرفی بھی، چونکہ عرف متحیر ہو رہی ہے اور نص کو ظہور کے لیے قرینہ بنا کر ظہور میں تصرف کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تحیر عرفی ہے، اس لیے متعارضین 3 مرحلے سے گزر کر کے آیا اور متعارضین کا کوئی حل نہ ہو سکا کہ شراب کو نجس مانے یا شراب کو پاک مانے، تینوں مرحلوں سے گزر کر کے آ گئے۔ اب چوتھے مرحلے میں جا رہے ہیں، چوتھے مرحلے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ ملاحظہ کریں گے۔ تعارض کے اندر یہ نکتہ بھی بتایا کہ تعارض کی حد تک بات ہوتی تو قاعدہ طہارت تقاضا کرتا کہ اصالت الطہارت جاری کر کے خمر کو پاک مانا جائے، یہ یہاں تک بات آ گئی تھی۔ ہاں، لیکن آئیے اب ہم چلتے ہیں چوتھے مرحلے میں۔ چوتھے مرحلے میں کیا ہے؟ عرف تحیر کے بعد کی بات ہے، عرف متحیر ہو گیا اور متعارضین کا کوئی حل نہیں نکال سکی ہے، نہ متعارضین کا حل، نہ مرجحات کا حل، نہ جمع عرفی کا حل، کسی حل کو نہیں مانا ہے۔ تو اب چوتھے مرحلے میں جا رہے ہیں، وہ ہے علی ابن مہذیار کی روایت۔
کہ ان دو متعارضین میں جو نجاست خمر اور طہارت خمر کی جو روایت ہے اس کے درمیان ایک علی ابن مہذیار کی روایت جو 7ویں امام سے جو روایت آئی ہے۔ اس روایت کے اندر ابھی تک ہم چل رہے تھے صنعت علمی کے تحت، اب روایت کے تحت چلیں گے۔ دیکھیے روایت جو ہے اس میں علی ابن مہذیار کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ایک خط جو عبداللہ ابن محمد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لکھا تھا، اس کے اندر لکھا عبداللہ ابن محمد نے کہ جعلت فدا کا، میں آپ پر فدا کر دیا جاؤں۔ روا زرارہ عن ابی جعفر وعن ابی عبداللہ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ زرارہ نے روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں اماموں سے روایت کی ہے فی الخمر، زرارہ نے شراب کے بارے میں روایت کی ہے۔ یصیب ثوب الرجل، کہ شراب ایک آدمی کے کپڑے پر لگ جاتی ہے۔ انہما قال، اس میں جو ہے دونوں اماموں نے جواب دیا، امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام، 5ویں 6ٹھے امام نے قالا، دونوں نے جواب دیا، کہا لا بأس بین یعنی تصلی فیہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کپڑے میں نماز پڑھی جائے، انما حرم شربہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالی شراب کے پینے کو صرف پروردگار نے حرام قرار دیا، انما حرم شربہ، کہ صرف اس کے پینے کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک روایت دونوں امام سے، 5ویں اور 6ٹھے امام سے روایت زرارہ کی نقل کی، جس کو علی ابن مہذیار نے خط میں پڑھا۔ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ روا عن زرارہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، علی ابن مہذیار نے زرارہ سے ایک دوسری روایت پہلے والے کے علاوہ نقل کی ہے، صرف امام صادق علیہ السلام سے۔ اس روایت میں کہا انہو قال، زرارہ نے کہا اذا اصاب صوبک خمر او نبیذ ای مسکر فاغسلہ ان عرفت موضعہ وان لم تعرف موضعہ فاغسلہ کلہ۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا اس زرارہ کو کہ جب تمہارے کپڑے پر شراب یا بیئر لگ جائے، نبیذ یعنی بیئر جس کو سنی لوگ حرام نہیں مانتے ہیں وہ جائز قرار دیتے، اور توضیح المسائل میں خصوصی طور پر شراب سے ہٹ کر نبیذ کے حرام کو الگ سے جو ہے علماء کرام ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ سنی جو ہے شراب کو حرام مانتے ہیں، نبیذ کو جائز مانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ نبیذ کو جائز مانیں۔ اس کی وجہ سے علماء کو خصوصی طور پر نبیذ کا حکم ذکر کرنا پڑتا ہے، توضیح المسائل میں خصوصی طور پر اس کو حرام بتایا گیا ہے، الگ اس کا چیپٹر قائم کیا ہے نا کہ نبیذ بھی حرام ہے، بیئر بھی حرام ہے، اور جب شراب یا نبیذ تمہارے کپڑے پر لگ جائے، المسکرو یعنی کوئی بھی مسکر چیز لگ جائے، فاغسل ہو یا فاغسل ہو، تم اس کپڑے کو دھو لو، ان عرفت موضعہ، اگر اس کپڑے میں کس جگہ شراب لگی ہے اس کو آپ جانتے ہیں تو کپڑے کو وہاں سے دھو لو، ان لم تعرف موضعہ، اور اگر شراب لگنے کی جگہ آپ کو نہیں پتہ ہے، فاغسلہ کلہ، تو آپ پورے کپڑے کو دھو لو۔ اس کا مطلب شراب کے لگ جانے کے بعد پوری طاقت سے اس کو پاک کرنا ہے، خالی جو ہے وہ سہل انگاری نہیں۔ وَإِن صَلَّيْتَ فِيهِ، اور اگر آپ نے اس کپڑے میں نماز پڑھ لی، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، تو تم اپنی نماز کو اعادہ کرو، یعنی دوبارہ سے نماز پڑھو۔
یہ تو بتا رہا ہے کہ شراب تو نجس ہے نہیں، تبھی تو کہا کہ دھو لو، پاک کر لو، کلے کپڑے کو پاک کرو اور نماز کو اعادہ کرو. یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ تو جو ہے نجس ہے. اس روایت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے. اچھا، پہلے کی دو روایت، پہلے دو اماموں سے روایت ہے، اس میں جو ہے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. خالی امام صادق علیہ السلام سے روایت آئی، اس کے اندر جو ہے کہا کہ نہیں، کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ اعادہ کریں. دو روایت الگ الگ علی ابن مہذیار سے آ گئی. تو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ دو روایتیں بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی آ رہی، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. فعلمنی ما آخذ بہ، کہ دو الگ الگ روایتیں آ رہی ہیں. تو علی ابن مہذیار نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اب مجھے آپ بتائیں کہ ما آخذ بہ، میں کس چیز کو لوں. فوقع بخطہ وقراءتہ، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے خط میں، اپنے ہی خط میں پڑھ کر اس خط کو توقی لکھنا، آپ کو پتا ہوگا توقی امام زمان علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام کے جو خط آتے اس کو توقی کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے توقی لکھی اپنے خط کے ذریعے سے اور کہا. اب جو ہے دونوں کا حل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتا رہے ہیں. خذ بقول ابی عبداللہ علیہ السلام، لے لو امام صادق علیہ السلام کی جو تنہا والی روایت تھی وہ لے لو، دو اماموں والی روایت نہیں لو، بلکہ امام صادق علیہ السلام والی روایت لے لو. وَأَمَّا مَعَ هَذِهِ الصَّحِيحَةِ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، اس صحیحہ کے بعد کہ جو دو میں سے روایت میں ایک جو تنہا امام صادق علیہ السلام کی تھی، تو اس کے نتیجے میں تو نتیجہ نکلتا کہ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، نتیجہ برعکس ہو جاتا ہے، یعنی طہارت کی وجہ نجاست ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں تو کہا تھا کہ اگر نماز پڑھ لی تو پھر بھی اعادہ کرو، اس کو پاک کرو. اور اس کا نتیجہ ہے کہ شراب کو ہم نجس قرار دیں گے، کیونکہ صحیحہ دونوں طائفے روایت پر نگاہ کر کے امام علیہ السلام نے جواب دیا. نجس والی روایت اور پاک والی روایت دونوں پر نگاہ کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صرف امام صادق علیہ السلام والی روایت جو تھی اس کو اخذ کرو جو نجاست والی تھی. یعنی کیونکہ یہ صحیحہ دونوں طائفے کی طرف نگاہ کر رہی اور بیان کر رہی اس چیز کو کہ جس کو ان دونوں میں سے اخذ کرنا واجب ہے. بس یہ والی روایت در حقیقت ادلہ ترجیح میں سے ہوگی، ترجیح دینے والی دو روایت ہوگی، اور باب تعادل و تراجیح میں اس ترجیح کی طرف رجوع کیا جائے گا. غایت امر یہ کہ جب مرجع خصوص ان دو روایتوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتائی، تو صرف اس جگہ کی نسبت متعارضین سے ترجیح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت. ہر جگہ پر اس طرح تعارض پیش آ جائے تو پھر اس وقت صرف امام صادق علیہ السلام کی روایت کو ترجیح دیا جائے اور دو امام کی روایت کو چھوڑ دیا. یہ ہمیشہ کا قانون نہیں ہے، صرف اس جگہ پر ہے، صرف اس جگہ پر امام نے حل بیان کیا ہے. ہر جگہ کا قانون نہیں چلے گا انہیں، اس لیے کہ باہر دونوں امام بھی حجت ہے اور ایک امام بھی حجت ہے. ہم نے یہاں پر دونوں اماموں کو چھوڑ کر ایک امام کی روایت اخذ کی، تو یہ صرف اس جگہ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا حل بتایا ہے. ورنہ جو ہے ہر جگہ یہ قانون نہیں چلے گا کہ دو اماموں کی روایت کو چھوڑ کر ایک امام کی روایت کو لیا جائے. یہ صرف اس جگہ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے
خود نے چونکہ حل بتایا ہے اس لیے اس جگہ پر ہم لیں گے، باقی ہر جگہ پر یہ قانون نہیں چلائیں گے کہ ایک امام کی روایت کو دو امام کی روایت کو ترجیح دیا جائے۔ یہاں کتنے انتہا امر یہ کہ مرجع خصوص اسی متعارضین، پس حکم کیا جائے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ترجیح کے روایت کے بنیاد پر کہ ہم چھٹے امام کی جو صرف اکیلی روایت تھی اس کو لیں گے، جو نجاست خمر پر دلالت کر رہی تھی اور اس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، اور اپنی نماز پڑھ لیں تو اس کو دوبارہ اعادہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا کہ علی ابن مہذیار کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کی بنیاد پر نجاست کا حکم آ گیا۔ دیکھیں متحیر ہوتے وقت طہارت کا حکم تھا، جو آخری جو بات کی گزشتہ درس میں کہ تعارض کی صورت میں قاعدہ طہارت جاری کرنے کی وجہ سے طہارت کا حکم تھا۔ ابھی اس وقت جو ترجیح دی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کی بنیاد پر جو علی ابن مہذیار نے نقل کی، اس کو بنیاد پر نجاست کا حکم آ گیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ روایت جو علی ابن مہذیار کی تھی طہارت پر بھی دلالت کر رہی ہوتی، اگر طہارت مراد ہوتی امام صادق علیہ السلام کی روایت کی بنیاد پر، تو پھر سائل دوبارہ متحیر ہو جاتا اور دوبارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کرتا کہ امام صادق علیہ السلام تو دونوں میں شامل تھے، طہارت میں بھی شامل تھے، نجاست میں بھی شامل تھے، تو کس کو لیں؟ طہارت میں اگر شامل کر لیتے نجاست والی روایت صرف امام صادق علیہ السلام، اور طہارت والی روایت جو ہے امام صادق اور امام باقر دونوں کی تھی۔ اگر طہارت کا حکم مراد ہوتا تو پھر سائل کو دوبارہ سوال کرنا پڑتا کہ اگر یہ طہارت والی روایت ہے تو سائل پھر دوبارہ متحیر ہو جاتا کہ امام صادق علیہ السلام کی دونوں روایتیں موجود ہیں، طہارت والی بھی نجاست والی، تو میں کس کو لوں؟ وہ سوال نہیں کیا۔ یہ سوال نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ صرف نجاست والی روایت کو ہی سمجھا جاتا تھا علی ابن مہذیار کی روایت سے، ورنہ اگر جو ہے علی ابن مہذیار جو ہے وہ طہارت کی روایت کو سمجھتے تو پھر علی ابن مہذیار کو دوبارہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ طہارت کی روایت بھی موجود ہے، نجاست کی بھی روایت موجود ہے، کون سی روایت کو لیں؟ دونوں کے سوال نہیں کیے، پھر یہ بتا رہا ہے کہ علی ابن مہذیار دونوں متعارض روایت کے اندر حیرت کے اندر واقع نہیں ہوئے اور دوبارہ سوال نہیں کیے، اس سے کشف کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ارادہ وہی نجاست خمر والی روایت جو تنہا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جو متمحض تھی قول امام صادق علیہ السلام پر، اس لیے اس کو لیا گیا ہے۔ اسی مضمون پر جو نجاست والا مضمون ہے، اسی مضمون پر ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک اور روایت علی ابن مہذیار کے علاوہ کی ایک اور روایت ہے، وہ خادم سے، امام کا خادم تھا جس کا نام خیران تھا، خیران خادم جو ہے اس سے روایت آئی ہے، قال كتبت الى الرجل، میں نے امام علیہ السلام، الرجل تقیہ کی اسے امام کا نام نہیں لیتے ہیں اور وہ قرینے سے واضح ہوا کہ اسألہ عن الثوب یصیبہ الخمر، میں نے امام علیہ السلام سے کپڑے کے بارے میں سوال کیا جس پر شراب لگ گئی تھی، ولحم الخنزیر، اور جو ہے وہ سور کا گوشت بھی اصابت کر گیا تھا، ایصلی فیہ ام لا، کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ قال فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، کیونکہ جو ہے ہمارے اصحاب اختلاف کرتے ہیں اس کپڑے میں، فقال بعضهم، بعض لوگ کہتے ہیں صلی فیہ، اس کپڑے میں نماز پڑھے، فإن اللہ انما حرم شربها، کیونکہ اللہ نے صرف اس شراب کے پینے کو حرام قرار دیے،
فقال بعضهم، اور بعض ہمارے اصحاب کہتے ہیں لا تصلی فیہ، اس کپڑے میں نماز نہ پڑھیں. فکتب علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا جواب لکھا. کتبہ یعنی لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لا تصلی فیہ، آپ اس کپڑے میں نماز نہ پڑھیں. فإنہ رجس، کیونکہ یہ رجس سے، رجس کا لفظ آیا حدیث کے اندر. الا انہا انما تصلح ان تکون مؤیدۃ للمدعا، مگر یہ کہ یہ روایت جو رجس والی روایت ہے وہ صلاحیت تو نہیں رکھتی ہے، لیکن یہ مؤید مدعا نجاست کی تائید تو کر سکتی ہے، لیکن اس روایت کو مرجح نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ لفظ رجس آیا، نجس کا لفظ نہیں آیا ہے. رجس نجس کے قریب قریب ہے، لیکن اس کو ثابت تو نہیں کر رہی، خالی اس کے اندر جو ہے وہ ترجیح ایجاد کر رہی ہے، لیکن مدعا کو ثابت نہیں کر رہی ہے. بس اس لیے یہ روایت تھوڑی سی تائید ہے، لیکن پوری مکمل طور پر دلیل نہیں بنتی ہے کہ نجاست کو مقدم قرار دیا جائے. صلی اللہ علیہ